نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وآبائك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ارک عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشائے دامان اوست ذاک ملت را حیات از عشق اوست برگ و ساز کائنات از عشق اوست بعد از حمد و صلات آج کی اس پرنور محفل میں موجود تمام سادات کرام اسب مراتب اور جنتی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نمائندہ اور مستند علماء اسب مراتب عالیہ بانیان محفل اور شرکائے محفل آپ حضرات بڑی دیر سے محفل شریف میں موجود ہیں مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے میرا تعلق مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہے میں سنی ہوں اور فخر سے کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں چونکہ ہم گلی میں بیٹھے ہیں ممکن ہے کہ میری آواز مخدرات اسلام تک بھی جا رہی ہو میں مختصر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کہتے ہیں آپ کی سنی ہے تو سنی کس کو کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے اب میں سے جو شخص اس بات سے اختلاف کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو اصول ادب کا نہیں پتا یا پھر چلے وہ کہے جی خواب میں احکام نافذ نہیں ہوتے تو پھر اس میں تھوڑی ترمیم کر سکتے ہیں کہ سنی اس کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ بے ادبی سے محفوظ رکھے اور ادب کس کو کہتے ہیں ادب وہ نعمت ہے جو ایک امتی کو اپنے محبوب کے قدموں تک لے جاتا ہے اور یہ اللہ علیہ کو نہیں دیتا یہ خوش بخت لوگوں کو عطا فرماتا ہے چونکہ ماحول بالکل ہی جدا ہے میرے ذہن میں مسجد کا ماحول تھا تو جس گاڑی پہ میں سفر کر کے آیا ہوں وہ یہاں پر کھڑی ہے حدیث پاک کی کتب بھی موجود ہیں سنن ابی داؤد شریف کی میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عبید بن فیروز کہتے ہیں
کہ ہم نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ حضرت براء بن عازب یہ صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے سوال سنا تو فرمایا کہ یہ سوال اسی بھی حضور کو پوچھے، اسی جڑا تسی ساڈے کو پوچھ رہے ہو اسی بھی رسول اللہ کو پوچھے اسی۔ تو پھر قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب ہمیں اس کا جواب عطا فرمایا تو حضور نے کھڑے ہو کر جواب عطا، بہت اہم بات ہوتی دعا کا اسلام، کھڑے ہو کر بھی گفتگو فرماتے۔ سرکار نے حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے 4 طرح کے جانور بتائے کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جس طرح کے ایک ان میں ہے کہ جو نابینا ہو۔ مثال میں عرض کروں، اب جب گنتی کی جاتی ہے تو یا یہ ہے 1 2 3 4 یا 1 2 3 4 یا 1 2 3 4 اس طرح، یا 1 2 3 4۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اپنی انگلیوں پر گن کر بتائے تھے کہ یہ 4 جانور ہیں اور ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اب حضرت براء حضرت عبید بن فیروز کو یہ بتانے سے پہلے کہ حضور نے گن کے بتائے تھے 1 2 3 4 1 2 3 4، یہ بتانے سے، یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک اور جملہ کہا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، لیکن اصابعی اکثر من اصابعی واناملی اکثر من اناملہ، فرمایا میری انگلیاں حضور دیاں انگلیاں ورگیاں نہیں جائیں۔ میں تمہیں گن کر بتا رہا ہوں لیکن میری انگلی حضور کی انگلی جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات پر میں چونکہ اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پورے پر بھی گنتی کی تو آپ نے فرمایا میرے پورے حضور دے پورے ورگے نہیں ہو سکتے۔ اتنی بات ہے، یہ ادب ہے جی، اور پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ایسے کہنا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو ادب نصیب نہیں ہوتا، یہ تو سر پھرے لوگوں کا مقدر ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کرتے تھے اہل عرب کسی کے سامنے، ایسے ناممکن تھا کہ اہل عرب کو کوئی کہہ دے ایسے کرو وہ ایسے کر دے، اہل عرب کی بات کر، ایسے نہیں کرتے تھے۔ حضور کی زلفوں کے ایسے قیدی بنے کہ حضور کا لعاب دہن چہرے پر بننا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو کیا پتا ادب کیا ہوتا ہے۔ ایک تو گجرانوالہ شریف والوں اس بات کا خیال رکھیں کہ بس بے ادبی نہ ہو، پر ایک یہاں 50-100 بندہ بیٹھا ہے، بشمول سٹیج کے علماء اور سادات کو مستثنیٰ کر کے میں اگر کسی سے پوچھوں ابا جی دا کی نہ ہے فٹافٹ دسے گا، دادا ابو دا کی نہ ہے فٹافٹ دسے گا، پردادے تھے رک جائے گا، لکڑ دادے تھے شاید بالکل انہوں نہ ہی نہ آتا، انہیں دا کی مطلب ہے دا شجرہ ٹھیک نہیں ہے، کہ انہوں لکڑ دادے دا نا نہیں آئے دا مطلب ہے دا شجرہ ٹھیک نہیں، کہے گا نہیں مینوں نا نہیں آتا پر میرا لکڑ دادا کوئی نہ کوئی دے نہیں آتا۔ کبھی اگر آپ کے عقیدے پر آپ کے مسلک پر کوئی سوال کر دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس جواب نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسلک ہی غلط ہے۔ کہو کہ مثلاً کہو کہ یار مینوں نہیں پتا لیکن مسلک میرا صحیح ہے، میری کمزوری ہے، میں دین نو وقت نہیں دیتا، میں تہاڈی بڑی قدر کردا، تسی گلی وچ بیٹھے ہو، قسم بخدا قورمہ رکھیا ہوئے تے لوگ زمین تے نہیں بیٹھے کہندے یار کوئی گل نہیں ساگ نال کھا لو گے، زمین تے کد نہیں بیٹھنا ہے، تسی حضور دا نام سن کے زمین تے بیٹھ کے کہ بھئی اگر نہیں ایک بندے نو پتا، مثلا ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ہاں جی آپ سنی ہو، کہاں سنی ہو، وہ کہتا ہے آپ کہتے ہیں حضور کو علم غیب شریف تھا، کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل نہ بھی ہو، آپ کو یار میرے کو دلیل نہیں ہے لیکن میں یہ پتا ہے کہ جو کچھ ہو چکے ہے حضور کو وہ بھی پتا ہے، جو ہونا ہے وہ بھی حضور کو جانا ہے۔ اتنا کیا بات ہمارے
یہ جڑی ہر گل تے نا جی کرلے تے نیولے تے چھپکلیاں دی جڑی عادت ہے، ہر گل دے اوتے دلیل، ہر گل دے اوتے دلیل، دلیل دیو دلیل دیو دلیل دیو، اے اہل ایمان دا شیوا نہیں ہے۔ بس میں تواڈے واسطے اتنی گل کراں گا، اے ایمان والیاں دا شیوا نہیں ہے۔ دروازے تے دستک ہوئی صدیق اکبر دے، آپ نے بوہا کھولیا تے اگے ابو جہل، جہالت کی فیکٹری، جہالت کا مجسمہ، جہالت کا خزانہ۔ آپ نے فرمایا جھوٹا سچے تے بوئے تے خیر ہوئے، جڑا سب نالوں بڑا جھوٹا ہے وہ سارے نالوں بڑے سچے تے بوئے تے کی لینا آیا؟ کہندا ایویں نہیں آیا، کوئی غرض لے کے آئیے۔ فرمایا 10 کی مسئلہ ہی؟ انہیں کیا کہ ابو بکر ایک مسئلہ پھنس گیا، تو حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دسو۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں حرم سے اقصیٰ گیا، وہاں سے لامکان گیا، واپس آیا تو کنڈی، یہ سبق تے تو سارے نو یاد ہے، کنڈی بسترا پانی تے گل مننی چاہتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ یہ راوی ضعیف ہے، بلکہ راوی کافر ہے، ضعیف خواہ ہونے تو کافر ہے۔ جیتے جی راوی ٹھیک نہیں، میں کہ کیوں کہنے ضعیف ہے؟ میں کہ ابا ضعیف ہوئے تے ابا نہیں رہندا، کتنے پڑھتا رہے؟ پیو بڑھا ہو جائے تو بندہ پیو بدل لینا ہے۔ خیری صلی اللہ پریشان ہو گئے تسی پھنسو گے۔ راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ہے، گلن کرنا نہیں ہے، چلے ہوئے حضور دی زبان جو نکلنا رہا جملہ تے انہوں جڑا ضعیف کہندو آپ پہ ضعیف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے گل کنے کی تھی، اتنی بڑی گل کی نہیں کر چاہتی؟ انہیں کہا صاحبوں کا تیرے آقا مولا نے گل کی تھی۔ جدوں نے کہا تیرے آقا مولا تو صدیق اکبر نو چاہیے سی کہ دیکھ دے جانچ پڑتال ہو، جرا تعدیل ہو، حضور سے جا کر پوچھوں کہ حضور ہے بندہ آ کے کہہ رہا ہے تو بندہ بھی ہوا جڑا جھوٹا ہے، جھوٹے اندر آئی جی ہے، کافر ہے۔ تے حضور نے گل کی تھی کہ تسی اقصیٰ گئے ہو، نماز پڑھائی، پھر پہلا دوجا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا 17 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر 7 لاکھ عرش حضور نے عبور فرمائے، پھر لامکان، پھر بس وہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، وہ سارا کچھ حضور ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی گئے ہو، صدیق اکبر نے ایک کوئی گل نہیں کی تھی، بس انہوں کیا ہوئے، انہیں کیا خیر ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں اعلی حضرت جملہ کیا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی نہیں، آپ نے ان کی انہیں کیا جناب کی ہو گیا؟ فرمایا میں حیران ہوں تیرے مقدر تے اپنے مقدر تے خوش ہاں کہ میں تیرے کو نہ سن کے من رہا، تو حضور کو نہ سن کے نہیں من رہا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، میں تیرے کو نہ سن رہا تے مینوں وجد آ رہا ہے کہ بھائی میرے محبوب کے ہیں، میرے آقا، تو حضور کو نہ نہیں سن کے مان رہا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اچھا خوشی تو بڑی ہوئی، فرمایا لئن قال صدق فصدقوا، مستدرک نے لفظ امام حاکم نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا حضور نے گل کہی ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر سرکار اس تو وڈی گل کی ہوئے گی؟ فرمایا جو حضور ایک کہہ چھڑن کہ میں ہانی دے غریب سا تے آسمان میرے کو لایا، میں تے بھی منن واسطے تیار، میں تے بھی منن واسطے، کہ گل ہی کوئی نہیں، حضور گئے، حضور تشریف لائیے تو حضور کا تو وہ اپنا گھر ہے، حضور کا گھر لا مقام ہے۔ استاد زمن، شہنشاہ سخن، قادر الکلام، فی کلی حال، حضرت مولانا حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں بنا آسمان منزل ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان بارے نا
منزل، گھر کو بھی منزل کہا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لامکان تاجدار مدینہ. فرماتے ہیں جو نبیوں کی منزلیں وہ حضور کے رستے ہیں، جو نبیوں کی منزلیں وہ حضور کے رستے ہیں. تو یہ اگر ایک سوال کا جواب نہ آتا ہوئے یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی کوئی انگوٹھے چومتے تو کدھر لکھا ہوا ہے، جی ان کو نہیں پتا کتنے لکھے تھے تو کی مطلب ہے چومنا چھڑ دے گے. اور آپ کیا نہیں کرتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ میں ہے. غوث پاک کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہا سورہ فاتحہ دے اندر ہے. تو 11ویں کا منکر ہے سورہ فاتحہ چھڑ دے. کہتا کدھر ہے؟ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا ہاں جاگتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے اندھے لوگوں سے نہیں پڑھا، وہیل چیئر والے بابے سے پڑھا ہوں. اگر کسی کا ایسا استاذ ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو کر بات کرے نا کہ میں پڑھے. میں کہا میرے غوث کا ذکر سورہ فاتحہ دے اندر ہے، بابے 4.5 ہی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ساڑھے بابے بھی قرآن جو ثابت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم کس کا؟ جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین. یہ عبد القادر جیلانی صالحین ہی نہیں ہیں تو پھر اور کیڑا ہے؟ کیا ایک دنیا چ ایک سوال ہے جہاں جواب نہیں ہے، باقی ہر سوال کا جواب ہے. میں سوال تہاڈے سامنے کر کے نہیں جا رہا، پریشان ہو جاؤ. صرف ایک سوال ہے سوائے سادات دے عوام برادری علماء، باقی کسی کو بھی وہ جواب نہیں. جاؤ میں تمہیں اللہ رسول واسطے معاف کر کے اگے چل رہا. نہ جواب آندا ہوئے پھر بھی ٹھوک بجا کے کہو بھائی ٹھیک ہے ساڈا عقیدہ بھائی اسی جنتی لوگ ہیں. گل ختم ہے. دلیل کی میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، دلیل دے کے جاؤں گا آپ کو. ایک سیاستہ میں سے دے دی، ایک شفا شریف میں سے دے رہا ہوں اور بات ختم. طارق نام دا مینوں ایک ہی بندہ چنگا لگیا ہے، او دا نام طارق عزیز ہے اور دنیا تو ٹر گئی ہے. پی ٹی وی دے اندر پروگرام کرتا سی، بس وہی چنگا سی. باقی جتنے بھی آئے کوئی خوش قسمت نہیں ویکھیا جنہوں نے دنیا جان دی. میں انہوں دی گل کرتا. کیوں؟ بندے کہنا جناب انی عربی آندی ہے، اتنے قصیدے فلانا فلانا فلانا، تے یا نبی سلام علیہ کا کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل عرب میں پڑھا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا وہ ویڈیو پوری دنیا میں بھی. بھائی جن داڑھی نہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام. جنہوں نے پینٹوں پائیں وہ سارے پڑھ رہے ہیں، تے جنہوں نے ساری زندگی توحید دے نام تے کھاتا یہ جدا نہیں ہو رہے. بھئی جنہوں نے پینٹاں پائیں جنہوں نے مسیطاں دا منہ نہیں ویکھے وہ پڑھ رہے ہیں، تے جڑے ساری زندگی قرآن پڑھیا جنہوں نے حدیثاں پڑھیاں انہوں دی جڑی زبان ہے وہ نہیں ہلتی، انہوں دے ہونٹ جدا نہیں ہوتی. بندہ کہنے لگا جی مفتی صاحب وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. مالک چاہتے ہی نہیں ہے کمینوں کی زبان پر ان کا نام نبی آ جائے. تو انہوں مسئلہ ہوئے گا میں کسی کو پیسے لے کے کھاندہ نہیں ہوں. میرے گھر میں کھانا امام حسن کا ہے، پانی امام حسین کا ہے. جو کہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بابا جی کی نگاہ سے کہتا ہوں اے نہیں پتا کس دن مر جانا ہے، اس واسطے ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. تسی داماد بنانا ہوتا ہے تو پورا پنڈ نہیں پورا ملک ویکھتے ہو یار. جہدے تے سب تو زیادہ اعتماد ہے داماد بندہ انہوں بناتا ہے اپنی دھی وہ دے وال ٹوڑتا ہے. اے سب تو زیادہ تے اعتماد ہے. تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نے مخلوق بنائی تے جڑا گروہ سب تو جڑے گروہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مینو رکھیا وہ سب تو اعلیٰ گروہ ہے. حضور دی نسبت وال اعلیٰ تو علاوہ لفظ کوئی جا سکتا ہی نہیں. بس اعلیٰ سب سے اولا والا بالا والا ہمارا نبی.
طارق عزیز نے ایک سوال کیا، میں ہر گل تے دلیلاں نہیں پوچھی دیاں تے ذرہ عشق نبی ازاق طلب سوز صدیق و علی ازاق طلب، اللہ کو منگو یا اللہ مینوں صدیق تے مولا علی اللہ سوز دے، تواڈے مسئلے آپ ہی حل ہو جان گے۔ وہ حضرت محدث اعظم پاکستان دی گل یاد آئی، مولانا سردار احمد صاحب چشتی نور اللہ مرکزہ، آپ بریلی شریف پڑھن واسطے گئے نا تے 8 سال واپس فیصل آباد نہیں آئے، خط شط بڑے آندے رہے تے آپ خط پڑھتے نہیں سن، کوئی گتھی رکھی سی، ایک کڑا رکھیا سی، اودے وچ خط پا چھڑ دے سن۔ 8 سال تو بعد جدوں دستار بندی ہوئی تے آپ نے خط کھولے، ایک خط لکھیا سی بھائی فوت ہو گیا ہے، ایک لکھیا سی دادا فوت ہو گیا ہے، ایک میں جی فلاں فوت ہو گیا، ایک میں یہ فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، فلانے دی شادی ہو گئی، تسی اجی تک کر رابطہ نہیں کیتا، تہاڈا کوئی خط نہیں آیا۔ آپ نے سارے خط اتنے رکھے تے بازار گئے، مٹھائی لئی تے آ کے حجت الاسلام مولانا حامد رضا جڑے اعلیٰ حضرت دے بیٹے ہیں تے آپ دے استاذ ہیں، انہوں نے سامنے رکھی اور عرض کی حضور دعائے خیر کرتے ہیں کہ جی کس بات کی؟ عرض کی حضور جڑے مر گئے انہوں دی روح نو ایصال ثواب کر رہے ہیں، جنہوں دے بیاہ ہوئے انہوں دی خوشی واسطے لے کے آئے تے پڑھیا کتنا ستھرا، اعلیٰ حضرت دے مدرسے پڑھیا تے فرماندن میں لائبریری کچھ کتاباں دیکھ رہا سا تے دوسری کسی پارٹی دا بندہ مینوں آ کے کہندا ہے زمین تو نا ایک تنکا چک کے کہندا ہے سردار احمد سنا ہے کہ فیصل آباد سے بریلی پڑھنے آئے ہو اور 8 سال گزار دیے، تو یہ ایک تنکا ہے، یہ میرا تم سے سوال ہے کیا اللہ کے نبی کو اس تنکے کا علم ہے؟ ایسے تنکا اٹھا کر تنقید کر رہا ہے۔ حضرت مولانا فرمان لگے کہ میرا ذہن جھنجھلا گیا کہ انہوں میں کی کہا، کس طرح دی کیڑی نسل دا یہ آیا ہے اپنے آپ کو حضور دا امتی کہندا اور کہندا تنکے کو حضور کو تنکے کا علم ہے۔ فرمانے ایسے جھنجھلاہٹ ہوئی تو کانوں میں آواز پڑی، اعلیٰ حضرت کی آواز آئی، فرمایا سردار احمد پریشان کس لیے ہوتے ہو، اس کو کہو آؤ تنکے سے پوچھ لیتے ہیں تو حضور کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس سے تنکے کو نہ پوچھ لیتے تو آپ نے اسی وقت یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں انہیں ہلنا یا نہیں ہلنا، جب آپ نے فرمایا تنکے کو نہ پوچھ لئیے کہ حضور کو جانتا یا نہیں جانتا، آپ دے ہاتھ کمنا شروع ہو گئے تھے، آوازاں آئیں انہوں تو کہنے لگا جی میں جدوں ابو جہل دی مٹھی سا ادوں میں نے کوئی نہیں روک سکے، ہوں تو سردار احمد دی مٹھی چاہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہو گئی۔ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا۔ انہیں سوال کیتا جی اپنے ٹی وی شو دے اندر، انہیں کیا کہ جڑا صحیح جواب دے گا انہوں ڈبل انعام دے آنگے، ایڈیٹوریم فل ہے جی پڑھے لکھے لوگوں سے، پی ٹی وی کے اوپر شو چلتا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جی کیا اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا؟ تو سارا مجمع حکمن گنگا ہو گیا، سر جھک گئے، کسی نے جواب نہ آیا کیونکہ سوال ہی کبھی نہیں سنیا، نہ کسی پرچے کوئی سوال آیا نہ کسی کتاب ہی آیا، سارے چپ تے پھر اللہ دی شان ہے کہ انہیں ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ وہ اپنے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دا ذمہ خود لے آیا۔ ایک ہونڈا کھلوتا پچھو، داڑھی شریف نہیں، پگڑی نہیں، سید نہیں، آوان نہیں، کتب شاہی نہیں، حضور دا بس غلام ہے، اور او بندہ کھلوتا ہے جہدے بارے اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ الفاظ و معانی میں گرچہ تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور ہے، وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں کلندر کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاق ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ حور کہ شاہین شہیل و لاک ہے تو، حضور دا شاہین کھڑا ہے، حلیہ اس کا اور ہے،
اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں جواب دے دوں بھائی، پر جواب میں اسٹیج پہ آ کے دیا گا. زندگی میں پہلی بار مائک کا سامنا کیا اور مائک پہ آ کے کہتا ہے ہاں جی ہمارے آقا و مولا کو تیرنا آتا تھا. سبحان اللہ. پہلے جواب صحیح ہوتے تھے، تاڑیاں بجدیاں سن. تو انہیں جواب دیتا تاڑی کوئی نہ بجی، پورے حال پورا حال چپ. کیوں؟ جواب انہیں دیتا ہے لیکن انہیں کوئی دلیل کوئی نہیں. جا رہا سی کہ طارق عزیز نے کیا کیڑی کتاب وچ پڑھے ہیں؟ انہیں کیا کتاب ویکھی نہیں پڑھنا کہ تو سی، لیکن مجھے پتا ہے کہ حضور کو تیرنا آتا تھا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پورے مجمع میں آ کر کہتے جی تیرنا آتا تھا، دلیل کوئی نہیں. تو اس نے کہا سنیے پھر دلیل. اقبال کہتا ہے علم با عشقس ازلا ہوتیاں اور علم بے عشقس استا ہوتیاں. اقبال کہتا ہے علم دے نال عشق رسول ہوئے سمجھ لینا بندہ زمین دے وے لیکن ادا رابطہ عرش والے نال ہے. لیکن جے علم دے نال عشق رسول نہ ہوئے تے اقبال کہتا ہے پھر ابلیس بھی ہنس کے کہتا ہے کون کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، میرا پتر ہی تے کون کہنا میں صاحب اولاد نہیں ہے. ایجا کھچا مار رہے ہیں منبر تے بیٹھ کے حضور دے بارے بکواس کر رہے ہیں، کہندا جی ایسے نہیں تو ایسے نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں، اے میرا ہی پتر ہے. جے آدم پاک دا پتر ہوندا تے ایدی دوڑ چک جانی سی. تو او کھڑا ہو کے کہنے لگا، اس نے کہا ہاں جی تیرنا آتا تھا. طارق عزیز نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہیں دو لفظ کہے بڑے سادے جے جملے. انہیں کہا دلیلیں تو میں نے نہیں پتا، بس کتنا پتا ہے کہ نہ تیر سکنا اے عیب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی عیب رکھیا ہی نہیں. خلقتا مبرعا من کل عیب، تیرے تو وصف ہے پہ تناہی سے. انہوں نے کہا نہ تیر سکنا ہے عیب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب دے اندر عیب رکھیا ہے. یہ دو حرفوں دے اندر گل مک گئی ہے. شفا شریف دے اندر صفحہ نمبر 397 اے وہ کتاب ہے جی قرآن دے سیاستہ تو بعد پوری دنیا دے اندر سب تو معتبر کتاب ہے. اور جڑے بابا جی ہیں بھائی چیر علیہ وہ انہوں اپنے سرانے رکھ دے سکتے. 1000 سال پہلے لکھی گئی. ایک گل میں علماء واسطے کروں گا، ایک میری تے تہاڈی، میں تہاڈا بھرا ہاں، عالماً جڑے علماء اس لین دے اندر میرا نام نہیں ہے، نہ میں تہاڈے نال ہی چنگا ہوں. علماء واسطے گل ہے، فرمایا لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ، جے کتاب نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھنا. تے ایک اردو تانوں اس شہر تو بھی مل جائے گی، مکتبہ حضرت نے چھاپیا ہے، انہوں پڑھو. تے قاضی یاز مالکی نے لکھی، بابا جی کہندے سن قیامت تک یہ ورگا جڑا نہیں آنا. تے قسم بخدا چیلنج کر کے جا رہے ہیں، جڑا ورگا کھولو گے گل ہو دے تے ایک ہی ہوئے گی، انہیں جانا انہیں گل اور کوئی ہے نہیں. کیونکہ نہ دس رہے نا الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ جڑیاں گلن ساری حضور دے حوالے نال ہے. تے دلیل دی میں تہاڈے نال گل کر رہا ہوں، ہر گل تے دلیل نہیں پوچھی جی. صفحہ نمبر 397 دے اوتے روایت حضرت قاضی یاز مالکی لے کے آئے کہ حضرت فاروق اعظم دے بیٹے عبداللہ ابن عمر سفر پہ تھے، اونٹنی پر سفر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا قافلہ روکو. قافلہ رک گیا. آپ اونٹنی سے نیچے آئے، اس کی مہار پکڑی اور اس کو یدیر ناقتہ فی مکان، اس کو گھمانا شروع ہو گئے جس طرح کولو کے گرد اونٹ گھومتا ہے. آپ اس کو وہاں ایک کھلی جگہ پر اس کو گھما رہے ہیں. فسئل عنہ، مسافروں نے پوچھا، صحابہ سفر کر رہے ہیں کہ بادشاہ ہے کی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ادری. صفحہ نمبر 397 آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا. اب اگر یہ روایت جہنم میں جائے گی تو وہ کہیں گے صحابی جھوٹ بول رہا ہے. اتنی گل 15 منٹ حضور دی شان بیان کر جاوے جی، اے جہدے بارے دنیا کہندی ہے جی اے بڑے ملین فالور، 15 منٹ حضور دی شان بیان کر جائے، سانو جتھے بٹھانا چاہو گے اسی بیٹھ جائے، ساڈی لڑائی ختم ہو جائے گی. 15 منٹ حضور دی شان تے دنیا دے پیچھے نس رہی ہے جنہوں حضور دی شان نہیں بیان کرنی. 15ویں جلد دے اندر اعلیٰ حضرت نے مسئلہ لکھیا، فرمایا جڑا مولوی حضور دا نام نہیں صحیح لے سکتا وہ دی تقریر سننا آرام ہے. ٹائپ آئی ہے اور انگریزی بولی جا رہی ہے.
ورس نمبر 36 سورت نمبر 44 پیج نمبر 26 اور حضور دا نام حضرت محمد نے کہا اے حضور دا نام ہے حضور دا نام لوے تے امام احمد رضا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العالم آگے جی مولانا رفیع المثل دیکھ لو جی تے ممتنع الامثال ایک ایک لفظ دی تشریح کریے کلیجے پھٹ جانا ہے حضور دا نام ہے 12,000 القاب اعلی حضرت نے کٹھے کر چھٹے حضور دے فرمایا یہ فقیر کی تحقیق ہے حضور کی شان اس سے بڑا ہمارا ہے طلاق کا مسئلہ اعلی حضرت 3 لینا جواب دے دیں کسی نے پوچھا جی ہے ہو گئی جی طلاق یہ نہیں ہوئی 3 لینا نکاح دا مسئلہ 2 لینا وراثت دا مسئلہ 6 لینا دیتا سود دا مسئلہ 12 لینا دیتا جڑے مسئلے بندے پوچھے حلال تے حرام دا مسئلہ ایک صفحے دے اندر تھلے اپنا سائن کر کے جاؤ فتویٰ دے چھٹیا کسی نے پوچھے حضور انگوٹھے چومنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے فرمایا لے آؤ رجسٹر لاؤ قلم لاؤ دوات لاؤ 1 صفحہ 2 3 4 5 6 7 85 صفحے اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھے تقبیل الابہامین وہ دے ہتھٹ پڑھایا انہیں کہ حضور طلاق دے نکاح دا مسئلہ جڑا حلال حرام ہے وہ 4 لینن دے اندر انگوٹھے چومن دا مسئلہ ہے مستحب ہے ادھے واسطے 85 صفحے لکھن دی لوڑ کی سی فرمایا انہاں دا تعلق تیرے نال ہے انہاں دا تعلق مصطفیٰ کریم دے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سو صفحے دے رسالہ لکھ کے فرمایا ابھی میں کنز الایمان کا ترجمہ لکھ رہا ہوں بخاری پر تعلیقات بھی ہیں اور دیگر کچھ مفتی میں تیار کر رہا ہوں لوگوں کو مرید بھی کرنا ہوتا ہے خلافت کی اجازت اور سند بھی دینی ہوتی ہے غرباء کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے سائلین ملنے آتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے وقت ہوتا تو تمہیں کئی جلدوں میں رسائل تیار کر کے بتاتا کہ حضور کا نام چومنا چاہیے یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے فلاں امام نے لکھا فرمایا نام کی بات کرتے ہو صحابہ تو حضور کا پیشاب مبارک بھی جس بندے کی طبیعت یہ جملہ سن کر خراب ہوگی وہ فارغ ہے کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا انا مولوی تقریر کرے تو کہے نبی حاضر ناظر ہیں تو مجھے نظر کیوں نہیں آتے عاشق اٹھ کے کہنے لگے انیا تینوں اپنا آپ نظر نہیں آتا نبی کتوں نظر آئے نابینا ہو تو عمیر ابن عدی جیسا ہو نابینا ہو تو عبداللہ ابن ام مکتوم جیسا ہو حضور جانتے جا رہے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم نے بلا کے نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور غزوہ ذی قرن میں ذی غابہ میں جب گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو فرمایا اسی جانتے چل رہے ہیں تو مدینے والے دا خیال تو سی رکھنا ہے اب جتنے لوگ مدینہ شریف نماز بھی تسی پڑھانی ہے چالے مدینہ دا خیال تسی رکھنا ہے عمیر ابن عدی نابینا کسی نے پوچھ کے ویکھیا کہ بھائی کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا نہیں بھائی تسی کی ویکھیا کلمہ پڑھیا تسی اکھاں لے بیٹھے تسی حضور نو نہیں ویکھیا اے ساڈا سنگی بیٹھا ہے نابینا ان کے جی کی تک کے کلمہ پڑھیا تو انہوں نے کہا یار تکیا تے ابو بکر نے دے خیر ہوئے صدیق اکبر دے نام تے انہاں چوپ تکیات حضرت عمر نے میں تکیات حضرت عثمان نے میں تکیات مولا علی نے میں میں نے کہنے لگیا جی صدیق کا کیا مطلب ہے صدیق کس کو کہتے ہیں میں کہا جڑا 3 دن تا 3 رات غار سور دے اندر کلا حضور نو ویکھے آسمان نو بھی نہ ویکھن دے انہوں ابو بکر صدیق کہندا ہے کلا ویکھے رج رج کے ویکھے سبحان اللہ او صدیق کہتے علی کا کیا مطلب ہے میں کہا جڑا خوشی دے نال 17 نمازاں صدیق کے پیچھے پڑے انہوں علی کہتے ہیں کہا جی ایسی کچھ بھی نہیں بیٹھے کیا پھر کلمہ کی میں پڑھیا نہیں فرمایا پہلی باری کوئی بندہ پڑھ کے لے گیا کہ آج تہاڈی ملاقات کروائی ہے تے اسی حضور دے نال ہاتھ ملایا نابینا کہہ دے اسی ہاتھ ملایا تے غیب تو آواز آ رہی سی کلمہ پڑھو اتنے سونے ہاتھ صرف رب دے نبی دے ہو سکتے کسی اور دے نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا مینوں نہیں پتا میں کی کر رہا انہوں نے کہا جی تسی صحابی رسول ہو تانوں کیویں نہیں پتا آپ نے فرمایا سنو پھر جاؤ فرمایا
صفحہ نمبر 397 دے ہوتے آپ نے فرمایا الا انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلت، فرمایا اور تو کچھ نہیں پتا، ایتھوں ایک باری میں سرکار دے نال لنگیا سا، سرکار نے سواری روک کے ایک باری سرکار نے انج کیتا سی، میں حضور دی یاد کو تازہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج تک کوئی ہوتا کہتا ہے اس سے بہتر ہے بیٹھ کر درود پڑھتے رہے، نفل پڑھ لیں، یہ کام نہ کریں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے کا، اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کیا۔ اللہ میں ادب پر مستقیم الحال رکھے اور بے ادبی سے تصور اور خواب اور خیال کے اندر بھی محفوظ فرمائے۔ جتنے ساتھیوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھی حاجی حمزہ صاحب بڑی محبت کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ صاحبزادہ صاحب نے انہوں نے کیا تو جائیں گا تو تمہیں ٹائم لبے گا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے، اسی تے سارے ٹائم فون تے دیندے ہیں، بلاندے نہیں ہیں، بلاندے انہوں ہوئے جڑا کچا ہو گئے یا پکا ہونا ہو گئے، تو پھر وکھا چڑھ دینا بھیا ویکھو ٹائم نہیں، انہوں نے کیا جتنے تے پھر تھوڑا دل کرتا ہے۔ میں راولپنڈی تو ہو کے زور سیالکوٹ پڑھی، سیالکوٹ تو ہو کے ہوں تھوڑے کول پہنچیا، رستے جڑا میں تاخیر ہوئی تے مینوں معاف کر چھڑنا، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے میں سلامت رکھے۔